بدلے گی عورت تو بدلے جہاں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ خوشحال اور مالدار تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کر کے یہ جان لیا تھا کہ اپنے شوہر پر جب ہم خرچ کریں تو ہمیں اجر ملے گا۔ اور یہ ایک روایت ہے جو حضرت زینب ہی سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ دو چاہے وہ تمہارے زیورات ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتی میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئی اور اس سے کہا تم تنگ دست ہو اور اللہ کے رسول نے ہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو جا کر دریافت کرو، اگر ایسا ممکن ہو تو میں اپنا صدقہ تمہیں دے دوں گی، ورنہ میں کسی دوسرے کو دوں گی۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا تم خود ہی جا کر دریافت کرو، لہٰذا میں خود گئی۔ میں نے ایک انصاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پایا، اور میرے جیسی ایک اور عورت تھی جو رسول اللہ سے سوال کرنے سے شرما رہی تھی، یعنی وہ اس کو خلاف ادب سمجھ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت بلال آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ کر آئیں کہ دو انصاری عورتیں دروازے پر ہیں اور آپ سے سوال پوچھنے کے لیے آئی ہیں، ممکن ہے کہ وہ اپنا صدقہ اپنے شوہروں کو دیں یا ان یتیموں کو جو ان کی کفالت میں ہیں، لیکن یہ نہ بتانا کہ وہ کون ہے۔ یعنی اچھا نہیں محسوس کر رہی تھی۔ بلال اندر گئے، انہوں نے رسول اللہ کو یہ بات پہنچا دی۔ رسول اللہ نے دریافت کیا وہ دونوں کون ہیں۔ بلال نے بتایا کہ ایک انصاریہ ہے اور ایک زینب ہے۔ آپ نے پوچھا کون زینب؟ بلال نے کہا عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب۔ رسول اللہ نے فرمایا انہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک قرابت داری کا خیال رکھنے کا ثواب اور دوسرے صدقہ دینے کا ثواب۔ یہ بخاری کی 304 اور 1462 نمبر روایت۔ بخاری میں یہ روایت اس طرح ہے کہ تمہارا شوہر اور تمہارے بچے صدقے کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے 1462 نمبر پہ۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت، مثالی مسلمان عورت، دل کی تنگ نہیں ہوتی، بخیل نہیں ہوتی، حقداروں کے حقوق کو پہچانتی ہے اور باہر نظر کرم کرنے سے پہلے یہ محسوس کرتی ہے کہ میری نظر کرم اپنے قریبی لوگوں کی طرف اٹھنی چاہیے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کی وائف صنعت کاری کرتی تھی اور کافی کچھ کما لیتی تھی، اور ان کے شوہر غریب تھے۔ پھر اس کے بعد سے انہوں نے اپنے شوہر اور اپنے بچوں پہ مال لگانا شروع کیا۔ دیکھیے اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ شوہروں کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف حضرت زینب کی طرح اور صحابیات کی طرح اتنا کلیئر مائنڈڈ ہونا چاہیے کہ یہ مال میرا ہے اور میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہی ہوں اور میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اتنی نرم چارہ بن جائے کہ شوہر سمجھیں کہ عورت میری بیوی ہے تو اس کا مال بھی میرا ہے، اور یہ مال جو ہے مجھے عورت کی جانب سے نہیں مل رہا۔ عورت نے احسان نہیں جتلانا، لیکن بہرحال حقیقت کو ضرور سامنے رہنا چاہیے، کیونکہ تعلقات میں یہ چیز خوشگواریت پیدا کرتی۔ عورت کا اس بات کا لحاظ رکھنا کہ یہ مال مجھے اللہ نے دیا اور میں اللہ کی خوشی کی خاطر لگا رہی ہوں، اسے احسن نیت کے ساتھ ہی مال خرچ کرنا چاہیے۔ 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ شوہر کے خوشی اور غم اور دکھ سکھ میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ دیکھیے دکھ درد میں جو شخص شریک ہوتا ہے وہ عزیز بھی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک خاصا گہرا تعلق بن جاتا ہے۔ ایک سمجھدار بیوی ہمیشہ شوہر کے دکھ درد میں، شوہر کے غموں میں برابر کی شریک ہوتی ہے، اور یہی دلوں پر حکمرانی کا طریقہ بھی ہے، راستہ بھی یہی ہے۔ اب دیکھیے کتنا وقت ہوتا ہے جو دونوں نے اکٹھے گزارنا ہوتا ہے۔ اگر گھر میں اکٹھا وقت ایک اپنے کمرے میں یا اپنے مقام پر اور دوسرا کچن میں یا بچوں کے درمیان گزار رہا ہے، تو یہ اکٹھے ایک چھت تلے ہونے کے باوجود مینٹل ہارمنی یا ذہنی ہم آہنگی کا باعث نہیں بنے گا۔ اس کے لیے اکٹھے کچھ پڑھنا، اکٹھے بات چیت کرنا، پھر اسی طرح سے کچھ نہ کچھ بحث و مباحثہ کرنا، اکٹھے چہل قدمی کرنا، اسی طرح سے اپنے بچوں کے معاملات اور اپنے اہل خاندان کے معاملات پر کوئی نہ کوئی، یعنی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرنا۔ یہ سب ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور
جب لوگوں کے معاملات مشترکہ ہوتے ہیں تو ان کے دل کے اندر بھی اشتراک پیدا ہو جاتا ہے، مقاصد لوگوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو مشترکہ مقاصد کے لیے، مشترکہ دلچسپیوں کے لیے ضرور ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھدار عورت شوہر کے مشاغل میں پورے طریقے سے شریک ہوتی، اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شریک نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کو تنہا چھوڑ دیتا۔ اس لیے ہر ذہین عورت، ہر وفا شیار عورت شوہر کی خوشیوں کا خیال کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کی مثال ملتی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، اور دوڑ میں رسول اللہ پیچھے رہ کے حضرت عائشہ بہت خوش ہوئیں۔ آپ کا حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑنا اور دوڑ میں حضرت عائشہ کا جیت جانا ازدواجی زندگی کی خوشیوں کے لیے۔ پھر دوسری بار کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آئیں دوبارہ دوڑ لگاتے ہیں۔ دوبارہ دوڑ لگائی۔ اس وقت تک حضرت عائشہ تھوڑا پہلے کی نسبت، پہلے بہت ہلکی پھلکی تھی، تھوڑا سا ہیوی ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عمر میں بہت زیادہ تھے لیکن دوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے، یعنی اس دفعہ تم نے مجھے ہرا دیا تھا، اب میں نے تمہیں ہرا دیا۔ اور یہ خوشیوں کا راز ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کے مواقع بھی بتائے جائیں اور اسی طرح سے دکھ میں بھی شریک ہوا جائے۔ یہ اشتراک باہمی تعلق کو بہت مضبوط کر دیتا ہے اور جذبات و احساسات میں گہرائی پیدا کرتا ہے۔ مثالی عورت، مثالی بیوی ہمیشہ اپنی گفتگو سے، اپنے طرز عمل سے شوہر کے دل سے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتی، اور ہم اس کے لیے مثال دیکھیں گے تاریخ اسلامی کی انتہائی اہم شخصیت، تاریخ انسانی کی انتہائی اہم شخصیت حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے حوالے سے، جن کا نام لیہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا، اور صبر ایوبی، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بے مثال ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ ملتا ہے، پھر ان کے صبر کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت لیہ بنت یعقوب تھیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رحمت بنت افراسیم ان کا نام تھا، اور اس کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 84 کے حوالے سے، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، ہم نے اس کے اہل و عیال دیے اور ان کے ساتھ اس جیسے اور بھی اپنی رحمت کے طور پر اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ ابن کثیر نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے، انسانی تاریخ کے سچے موتیوں کی وہ خواتین جنہوں نے اپنی زندگی سے مثال قائم کی، انہی میں حضرت ایوب کی بیوی حضرت لیہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ایوب کی بیوی لیہ باغات، چشموں میں خوشحال زندگی بسر کیا کرتی تھی۔ وہ حضرت ایوب پر ایمان لے آئی تھیں، اور حضرت ایوب بڑے مالدار شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کے انعامات سے نوازا تھا، بڑے وسیع پیمانے پر بہت بڑی اراضی کے مالک تھے، بلکہ وہ پوری بستی کے نشیب و فراز کے مالک تھے۔ یعنی جب اللہ نے دولت دی تھی تو بے شمار دولت تھی، ان کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے۔ حضرت ایوب کے پاس 1000 بکریاں چرواہوں سمیت ان کی ملکیت میں تھیں، نیک بھی تھے، غرباء اور مساکین سے بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کیا کرتے تھے، مہمانوں کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے، مسافروں کی خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے شکر گزار نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا تھا، بڑی آرام کی، بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، کبھی بھی وہ حقوق کی ادائیگی سے غافل نہیں رہے تھے، اور حضرت لیہ بھی ان کے ساتھ بہت ہی عمدہ زندگی بسر کر رہی تھیں۔ لیکن اللہ کی تقدیر میں یہ طے تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحان سے گزرنا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ امتحان ان کی بیماری کی صورت میں ڈالا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا، اور جہاں تک ایک شوہر کا تعلق ہے وہ تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت تھی، لیکن ان کی صابرہ شاکرہ بیوی نے ان کا بے حد ساتھ دیا اور اپنی وفاداری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ پھر اسی طرح سے
ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جس طرح کے صبر کا مظاہرہ کیا اپنی سچائی کی وجہ سے، اپنی نیک دلی کی وجہ سے، اور حضرت ایوب علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے، خوشحالی میں شکر گزاری انہوں نے جہاں اپنے شوہر سے سیکھی تھی، وہیں پہ مصیبت میں صبر کرنا بھی ان سے سیکھا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے دور کے سب سے بڑے مالدار اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے پہلے اپنا پیٹ نہیں بھرا کرتے تھے، اور اللہ کے انتہائی شکر گزار اور صبر کرنے والے بندے تھے۔ ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ اصلاح نفس کی ایک زندگی تھی، کامل زندگی گزارنے والے تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ ہر چیز میں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے تھے۔ پھر حضرت ایوب کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ سب کچھ بدل گیا، مال دولت زمین جائیداد سب کچھ فنا ہو گیا۔ اور الحسن کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب آزمائش نازل ہوئی، ان کی اولاد، ان کا مال و دولت سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی چیز بھی ان کے پاس نہ رہی، مگر ایوب علیہ السلام کی بیوی لیا نے بہت زیادہ صبر کیا اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ایوب علیہ السلام ایک آزمائش میں مبتلا ہوئے، ان کی یہ آزمائش ان کے بدن پر ٹوٹی تھی، ان کے جسم میں جزام پھوٹ پڑا اور زبان کے سوا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو اس مرض سے محفوظ رہا ہو، اور یہ بیماری 1-2 دن کی نہیں تھی بلکہ 18 برس پر محیط تھی۔ 18 برس وہ اس تکلیف میں مبتلا رہے، اور ان کی بیوی نے رات دن ان کی خدمت کی تھی اور ہر دم اپنے رب کو یاد کیا تھا۔ حضرت ایوب کی بیماری لمبی ہوتی گئی، شدت اختیار کر گئی، سب لوگ ان سے گھن کھانے لگے، تعلق ختم کر دیا، اور ان کے دل میں اس حال میں بھی اپنے شوہر کے لیے محبت اور ہمدردی تھی، ہر طرح خدمت کرتی تھیں، ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں، کیونکہ وہ آسائش کا وقت کبھی نہیں بھولی تھیں۔ کبھی کبھی ان کے ذہن میں پچھلا دور گھوم جاتا تھا کہ ایوب علیہ السلام اپنی خوشحالی کے وقت میں، اچھے وقت میں کس طرح ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، خیال رکھا کرتے تھے، اور کبھی وہ سوچا کرتی تھی کہ دور دراز تک لہلاتے کھیت تھے، شاداب باغات تھے، کس طرح ہم اچھی زندگی بسر کیا کرتی تھی، مگر جب ان کی نظر اپنے شوہر پر پڑتی تھی کہ کتنی جواں ہمتی کے ساتھ، کتنے صبر کے ساتھ وہ اپنی تکلیف کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ان کا دل جو ہے مضبوط ہو جاتا تھا اور ثابت قدم ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہی ہیں۔ وہ ان کی خدمت اس لیے کرتی تھیں کہ ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کر سکیں، دن رات اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی تھیں، اور ان کے شوہر کو یعنی اپنی تکلیف کی وجہ سے وہیں سکونت اختیار کرنی پڑی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ خیال اور یہ سارا منظر دیکھ کر ان کا دل بہت زیادہ متاثر ہوتا تھا۔ حضرت ایوب کی بیوی کے کام تو دیکھیے، اپنے شوہر کو قضائے حاجت کے لیے لے جاتی تھی، اپنے شوہر کی لباس کا، ان کی غذا کا، ان کی بیماری میں ان کی صفائی ستھرائی کا، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی تھی، ہر ممکن ان کی دلجوئی بھی کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بیمار کی کاؤنسلنگ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بیمار ایک تو وہ جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے، دوسرا ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کسی ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوئے، الحمدللہ ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا پختہ تعلق تھا، لیکن بہرحال انسان کو کاؤنسلنگ کی، دلجوئی کی، سہارے کی ضرورت ہوتی، جیسے ہمیں قرآن حکیم کی کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ملتی، اور خود حضرت خدیجہ نے کتنی بڑی بات کہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جب آپ نے کہا تھا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے، تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، یقیناً آپ رحم کے رشتہ داریوں کی حفاظت کرتے ہیں، درماندوں کو کما کر دیتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں جس پر مصائب آتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ دلجوئی ہے، یہ کاؤنسلنگ ہے، اور یہ ایک یعنی ایک بڑا عظیم کام ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی انجام دیتی تھی۔ دیکھیے، مہینہ 2 مہینے، 6 مہینے، سال 2 سال، یعنی آخر کب تک
एक तवील मुद्दत है, 18 years। इतनी तवील मुद्दत हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने भी साथ में सब्र किया और उनकी खिदमत की। वक्त का पहिया घूमता रहा, अपने काम से लगी रहीं। और फिर आप देखिए कि वही लैया थीं जो इतनी आसाइशों में रही थीं, वो मेहनत मजदूरी किया करती थीं और अपना और अपने शौहर का पेट पालती थीं, क्योंकि दौलत ख़त्म हो चुकी थी और लोगों ने भी रिश्ता नाता तोड़ लिया था। आप जानते हैं लोग अच्छे वक्तों के साथ ही होते हैं, बुरे वक्त में बहुत करीबी लोग भी साथ छोड़ जाते हैं। फिर आप देखिए कि इतनी लंबी मुद्दत की मुशक्क़त थी, आहिस्ता आहिस्ता यूँ हुआ कि मालो दौलत और बाल बच्चे सब ख़त्म हो गए, मगर पेशानी पर बल नहीं आया, मुंह से उन्होंने उफ तक नहीं कहा। अपने साबिर और शाकिर शौहर के साथ वो इंतहाई उम्दा तरीके से रहती रहीं। हाफिज़ इब्न कसीर कहते हैं कि वो एक साबिर, शाकिर, मेहनती, सच्ची और मुखलिस औरत थी। और बड़ी बात यह है कि अज्र सवाब पर नजर बदलेगी औरत तो बदले जहां।